السلام علیکم دوستو، ایک اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ حضرات سے جڑا ہوں میں۔ کل حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے ایک بڑی وضاحت سامنے آئی کہ حیدرآباد سٹی پولیس نے شہر حیدرآباد میں بازار کو، تجارتی اداروں کو رات 10:30 بجے بند کرنے کا کوئی نہ اعلان کیا ہے اور نہ اس طرح کا کوئی اس کا پروگرام ہے، لیکن شہر حیدرآباد میں پچھلے 2 ہفتوں کے دوران یا پچھلے 3 ہفتوں کے دوران جو پے در پے قتل کی وارداتیں پیش آئی تھی، اس کے پس منظر میں شہر حیدرآباد میں قیام امن کو یقینی بنانے اور جرائم پیشہ افراد کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے اگر سٹی پولیس اس طرح کے اقدامات کرتی ہے تو یقیناً شہر بھر میں جو امن پسند لوگ ہیں وہ یقیناً پولیس کے اس اقدام کی تائید کریں گے۔ آج کے ایک انگریزی اخبار میں اس حوالے سے خبر آئی کہ پولیس کی جانب سے جب اس طرح کا اعلان سوشل میڈیا پر گشت کرنے لگا تو بہت سارے جو آئی ٹی کوریڈور کے ملازمین ہیں ان میں تشویش ہوئی کہ وہ لوگ جو آئی ٹی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں ان کو رات دیر گئے باہر کھانا کھانے کی سہولت نہیں ملے گی۔ آئی ٹی کمپنیوں کے ملازمین کی سہولت کے لیے حیدرآباد سٹی پولیس آئی ٹی کمپنیوں سے کئی ایک مسائل پر بات کرتی ہے، تو اس حوالے سے آئی ٹی کمپنیوں کے جو ذمہ داران ہیں ان سے بات کر کے آئی ٹی کمپنیوں کے کھانے کا مسئلہ خود ان کی کمپنیوں میں حل کیا جا سکتا ہے بجائے شہر کی ہوٹلوں کو کھلا رکھنے کے۔ اور خود بہت سارے آئی ٹی کمپنیاں اپنے ہاں کام کرنے والے ملازمین کے لیے باضابطہ طور پر میس چلاتی ہے، کینٹین چلاتی ہے جہاں سے وہ اپنا کھانا کھا سکتے ہیں۔ اب رہی بات کہ رات دیر گئے جو لوگ شاپنگ کو جاتے تھے اور جو کاروبار ہوتا تھا ان کی شاپنگ سے وہ کاروبار بند ہو سکتا ہے، جی نہیں بھئی، کسی گھر میں کسی فیملی میں اگر شادی کا پروگرام بنا ہے اور اس کے لیے خریداری کرنی ہے تو رات 10:30 بجے بازار بند ہو جانے سے وہ اپنی خریداری بند کرنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ ابھی کرونا کے دوران ہم نے دیکھا کہ بازار کے اوقات بدل گئے تھے، تو لوگوں نے نہ تو اپنی خریداری کو بند کیا نہ اپنی شادیوں کو بند کیا۔ ہم نے دیکھا کہ کرونا کے دوران دن کے اوقات میں شادیاں بھی ہوئی ہیں، دن کے اوقات میں بازار بھی کھلے ہیں اور لوگوں نے خریداری بھی کی اور شادیوں میں شرکت بھی کی۔ رات 10:30 بجے جو پابندی لگانے کا بات سامنے آئی ہے، پابندی لگانے کی جو خبر پھیلی ہے، اس پر یقیناً بات ہونی چاہیے، اور حیدرآباد کا فکر مند طبقہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پولیس یہ پابندیاں نافذ کرے۔ کیوں اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ آئی ٹی کوریڈور کی جو لوگ بات کر رہے ہیں، ابھی پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ رات دیر گئے جب پولیس نے نشہ کر کے گاڑی چلانے والوں کو پکڑا تو سب سے زیادہ 350 کے قریب لوگ آئی ٹی کوریڈور میں پکڑے گئے جو نشہ کر کے گاڑی چلا رہے تھے۔ تو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آئی ٹی کوریڈور سے ہمیں ریونیو مل رہا ہے، آئی ٹی کوریڈور سے ہمیں بہت سارا انویسٹمنٹ مل رہا ہے، اور اس کے لیے ہم پھر تو یہ بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ پولیس کو چاہیے کہ بھئی آئی ٹی کوریڈور سے ہمیں ریونیو آتا ہے تو وہاں پر گاڑیوں کی چیکنگ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی ارے یہ آئی ٹی میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ان سے سرکار کو ریونیو آتا ہے، ان کو شراب پی کر گاڑی اگر چلا رہے ہیں تو ہم نہیں پکڑنا چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہوتی، ہمیں اپنی ترجیحات طے کرنی ہوگی۔ اور آپ دیکھ لیجیے گا کہ پچھلے ہفتے کے دوران ہی تقریباً سائبر آباد پولیس نے 90 نوجوانوں کو پکڑا جو آئی ٹی کوریڈور کی سڑکوں پر اسٹنٹ کر رہے تھے، گاڑیاں تیزی سے چلا رہے تھے، مختلف کرتب دکھا رہے تھے، تو ان پر لوگ لگے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، اور بتا دوں کہ نوجوانوں کو کنٹرول کرنا والدین کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ اس کی ایک مثال کہ رچاکنڈا کمشنریٹ میں پچھلے ہفتے کے دوران 111 افراد کے خلاف کیسز بک ہوئے۔ کیا کیس بک ہوئے؟ ان پر جو الزام لگایا گیا یا ان کو جو رنگے ہاتھوں، پولیس باضابطہ طور پر فلم بندی کرتی ہے، ویڈیو بناتی ہے اور اس کے بعد ایسے لوگوں کو پکڑتی ہے، تو 111 لوگ خواتین کو عوامی مقامات پر ہراساں کر رہے تھے، اس الزام میں وہ پکڑے گئے اور ان پر مختلف کیسز بک ہوئے۔ ہر ہفتے ہوتا ہے، ہر مہینے ہوتا ہے، لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ 111 جو افراد جن پر کیسز ٹیزنگ کے، خواتین کو ہراساں کرنے کے الزام میں جو کیسز بک ہوئے ہیں، ان میں سے 52 آؤٹ آف 111 52 مائنرز تھے۔ تو یہ ہمارے جو مائنرز بچے ہیں یہ پکڑے جا رہے ہیں،
عوامی مقامات پر خواتین کو ہراساں کرتے ہوئے۔ تو یہ پولیس کی جو پابندی ہے رات 10:30 بجے بازار بند کرنے کی، اس کے نتیجے میں ہوگا گیا کہ والدین کو بھی اپنے بچوں کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ بچے بازار بند ہوگا، بازار کے حوالے سے ہی تو بچے باہر جاتے ہیں، نوجوان باہر جاتے ہیں، تو یہ بازار بند ہوگا، تجارتی ادارے بند ہوں گے، تو لازم بات ہے یہ بچے گھروں میں ہی رہیں گے۔ کیا یہ سٹی پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو گھروں میں رکھے؟ تو سٹی پولیس والدین کی مدد کر رہی ہے، پولیس کا جو ڈیوٹی ہے وہ قیام امن کی ہے، اور پھر جب بچے والدین سے کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں، پولیس کے اس پروگرام سے والدین کو مدد ملے گی۔ تو یہاں پر یہ چیز بتانا ہے۔ اور دوسری جو اہم بات ہے کہ پولیس کی جانب سے اگر اس طرح 10:30 کی پابندی، رات 10:30 بجے کی پابندی لگائی جاتی ہے تو بہت سارے شہریوں کو بھی سہولت ہوگی۔ وہ اس طرح سے کہ جو شادی بیاہ کے نام پہ رات دیر گئے تک جو پروگرام چلتے ہیں، جو فنکشن چلتے ہیں، اس سے بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو پھر لازم بات ہے 10:30 بجے اگر شادی خانہ بھی بند کرنا ہے تو اس کے نتیجے میں ہوگا گیا کہ شادیاں وقت پر منعقد ہوگی، براتیوں کو، دعوتیوں کو وقت پر کھانا ملے گا، اور سبھی لوگ 10:30 تک اپنے اپنے گھر واپس بھی جا سکیں گے۔ کرونا کے دوران جب شادیاں دن میں ہوئی تو بھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اس میں شرکت کی۔ شادیاں جب دن میں ہوئی تو لوگوں نے، بازار جب دن میں ہی کھلتے تھے تو لوگوں نے دن میں ہی اپنی شاپنگ کی تھی۔ تو اس طریقے سے رات دیر گئے بازار کے کھلے رکھنے سے جو فائدہ ملتا ہے اور پھر اس سے جو نقصانات ہو رہے ہیں، نقصانات جو ہے وہ زیادہ ہیں۔ تو ہمیں اپنے فیوچر کے لیے، اپنی نوجوان نسل کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے اور شہر کے امن کے لیے یہ قربانی دینی ہوگی، ہمیں اپنے اوقات بدلنے ہوں گے۔ اور پھر پولیس اگر اس حوالے سے کچھ اعلان کرتی ہے تو یقیناً اس اعلان کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ جرائم پیشہ افراد کے حوصلے پست ہوں گے۔ آپ دیکھ لیجیے قتل کی جتنی وارداتیں پچھلے دنوں پیش آئی تھی وہ بیشتر وارداتیں رات کے اوقات میں ہی پیش آئی تھی۔ رات 10 بجے سے لے کے صبح 4 بجے 5 بجے تک کا وہ وقت تھا جس کے دوران یہ جو قتل کی وارداتیں ہیں، جرائم پیشہ افراد نے جو اپنے جرائم کو سر انجام دیا، خاص طور پر قتل کے جو وہ انسیڈنٹ ہیں وہ رات کے ہی اوقات میں پیش آتے ہیں۔ ان کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی اور بہت سارے مسائل کا سدباب ممکن ہے۔ تو سوچئے گا اس حوالے سے، اور پھر اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ پولیس اقدام کرے، اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ کاروباری ادارے بھی تعاون کریں، والدین اور سرپرست کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پولیس کے ان اقدامات کی تائید کریں۔ بے حد شکریہ، اس بات پر غور کیجیے گا اور پھر رائے ہموار کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ کیسے یہ بات سب کو سمجھائی جا سکتی ہے، سب تک پہنچ سکتی ہے۔ بے حد شکریہ۔